بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجمی کا سبق نمبر 197 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ویجب الحذف سے لے کر لعدم عملہا فیہ تک پڑھیں گے۔ ویجب الحذف ای حذف عاملہ، کانا کے خبر کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، یعنی کانا یعنی کانا کو، فی مثل اس مثل میں اما انت منطلقا انطلقت، اس کی اصل ہے لئن کنت منطلقا انطلقت، فاصل اما انت کا اصل ہے لئن کنت، حذفت اللام قیاسا، لام کو قیاسا حذف کر دیا گیا، ثم حذفت کلمۃ کان اختصارا، پھر اختصار کے طور پر کانا کے کلمے کو حذف کر دیا گیا، فانقلب الضمیر المتصل منفصلا، تو ضمیر متصل جو ہے وہ منفصل بن گئی، وزیدت لفظۃ ما بعد ان، اور زیادہ کیا گیا ما کے لفظ کو ان کے بعد، فی موضع کانا کی جگہ میں، عوضا منہا کانا کے عوض میں، وادغمت النون فی المیم، اور نون کا ادغام کیا گیا میم میں، وابقی الخبر علی حالہ، اور خبر کو باقی رکھا گیا اس کے اپنی حالت پر، فصار پس ہو گیا اما انت منطلقا انطلقت، وہذا علی تقدیر فتح الحمزۃ، اور یہ حمزہ کے فتح کی تقدیر پر ہیں۔ وَأَمَّا عَلَى تقدیر کسرہا، بہرحال اما کے حمزے کے فتح کی تقدیر پر، فالتقدیر و تقدیر یہ ہے ان کنت منطلقا انطلقت، فعمل به ما عمل بالاول، اس کے ساتھ وہ عمل کیا گیا جو پہلے کے ساتھ کیا گیا، من غیر فرق، بغیر کسی فرق کے، الا حذف اللام، سوائے لام کے حذف کے، اذ لا لام فیہ، اس لیے کہ اس میں لام نہیں ہے، واقتصر المصنف علی الاول، مصنف نے اکتفا کیا پہلے پر، لانہ اشہر، کیونکہ یہ مشہور تر ہیں۔ اسم ان و اخواتها وستعرفها، اور اخوات کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ آپ جان لیں گے، فی قسم الحرف، حرف کی قسم میں انشاءاللہ تعالی، هو المسند الیہ، ان کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے، بعد دخولها، ای بعد دخول ان کے داخل ہونے کے بعد، او احدى اخواتها، یا ان کے اخوات میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد، مثل ان زیدا قائم، وبما عرفت من معنى البعدیت والدخول، اور بعدیت کے معنی اور دخول کے معنی میں جو کچھ آپ جان چکے ہیں، فی ما سبق، ما قبل میں، ان دفع انتقاض هذا التعریف، دفع ہوا اس کی وجہ سے اس تعریف کا ٹوٹنا، ہا ہونا ایضاً، یہاں پر بھی اسی طرح، بے مثل ابوہ کی مثل کے ساتھ، فی مثل ان زیدا ابوہ قائم۔ المنصوب باللتی لنفی الجنس، منصوب اس لا کی وجہ سے جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، ای لنفی صفت الجنس و حکمہ، یعنی جنس کی صفت کے نفی کے لیے اور اس کے حکم کی نفی کے لیے، وانما لم یقل اسم لا، اور نہیں کہا ہے اسم لا کہ لا کا اسم منصوب ہوتا ہے، لأنہ لیس کلہ ولا اکثرہ من المنصوبات، کیونکہ نہ تو لا کے اسم کا کل منصوب ہوتا ہے اور نہ اس کا اکثر منصوب ہوتا ہے، من المنصوبات، منصوبات میں سے، فلا یصح جعلہ مطلقا من المنصوبات، پس لا کے اسم کو بنانا درست نہیں ہے مطلق طور پر منصوبات سے، لا حقیقتا ولا مجازا، نہ تو حقیقتا جائز ہے اور نہ مجازا، بل المنصوب منہ اقل مما عداہ، بلکہ لا کے اسم کا منصوب ہونا وہ تو غیر منصوب سے کم ہے، فلا بد من تعبیر عنہ بالمنصوب بہا، پس لا کے اسم کو تعبیر کرنا ضروری ہے لا کی وجہ سے منصوب ہونے کے ساتھ، بخلاف ما عداہ من المنصوبات، بخلاف یعنی دیگر منصوبات کے، فإن بعضها، کیونکہ دیگر منصوبات کا جو بعد ہیں، وَإِن لَمْ يَكُنْ كُلُّهُ مِنَ الْمَنصُوبَاتِ، اگرچہ ان کا کل جو ہے وہ منصوبات میں سے نہیں ہے، لیکن اکثرہ منہا، لیکن اس کا اکثر جو ہیں وہ منصوبات میں سے ہیں، فَأُعْطِيَ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، پس دیا گیا اکثر کو کل کا حکم، فَعُدَّ الْكُلُّ مِنْهَا تَجَوُّزًا، پس شمار کیا گیا کل کو منصوبات سے مجازی طور پر، وَلَا يَبْعُدُ، اور یہ بات بعید نہیں ہے، یقال کہ کہا جائے اسم لا
کہ لا کا اسم هو المنصوب بها کہ وہ لا کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے لفظاً لفظی طور پر کل مضاف و شبہہ جس طرح کہ مضاف اور شبہ بالمضاف، اور محلاً یا محلاً جو ہے منصوب ہوتا ہے کما ہوا مبنی منہ علی الفتح جس طرح کہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، واما ما ہوا مرفوع بہرحال جب مرفوع ہو فلیس اسما لہا تو لا کے لیے اس وقت کوئی اسم نہیں ہوتا، لعدم عملها فیہ کیونکہ لا اس میں عمل نہیں کرتا۔ وَيَجِبُ الْحَذْفُ فِي مِثْلِ أَمَّا أَنْتَ مُنْطَلِقًا انطلقت، صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ اما انت منطلقا انطلقت کی مثل میں کانا کی خبر کا عامل یعنی کانا کا حذف واجب ہے۔ مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہیں جس میں کانا کو حذف کر کے اس کے عوض کسی دوسری چیز کو لایا گیا ہو، تو ایسی ترکیب میں کانا کو حذف کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر کانا کو حذف نہ کیا جائے تو عوض اور معوض عنہ کا اجتماع لازم آئے گا جو ناجائز ہے۔ اما انت منطلقا کی اصل ہے لئن کنت منطلقا انطلقت، لئن کے لام کو قیاساً حذف کر دیا گیا کیونکہ ان سے پہلے لام کو قیاسی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، پھر اختصار کی غرض سے کانا کو بھی حذف کر دیا گیا تو ضمیر متصل منفصل سے بدل گئی، اور ان کے بعد کانا کے عوض ما کو زیادہ کیا گیا اور نون کا ادغام کر دیا میم میں، اور خبر کو اپنے حال پر باقی رکھا گیا، تو اما انت منطلقا انطلقت ہو گیا۔ یہ تفصیل اس وقت ہے کہ جب اما کا حمزہ مفتوح ہوں۔ وَيَجِبُ الْحَذْفُ أَيْ حَذْفُ عَامِلِهِ أَيْ يَعْنِي کانا، کانا کے خبر کا عامل کو حذف کرنا واجب ہے، اور علامہ جامی بتلا رہے ہیں کہ وہ خود کانا ہے۔ فی مثل اما انت منطلقا انطلقت اس کی اصل ہے لئن کنت منطلقا انطلقت، فاصل اما انت کا اصل ہے لئن کنت، حذفت اللام قیاسا اس میں لام کو قیاساً حذف کر دیا گیا تو رہ گیا ان کنتا، ثم حذفت کلمۃ کان اختصارا پھر اختصار کے طور پر کانا کے کلمے کو حذف کر دیا گیا تو کنتا میں جو تا ضمیر متصل ہے واحد مذکر حاضر کی وہ تبدیل ہوئی واحد مذکر حاضر کی ضمیر یعنی ضمیر منفصل میں، فانقلب الضمیر المتصل منفصلا تو ضمیر متصل بن گئی منفصل، وزیدت لفظۃ ما تو رہ گیا انتا، اس کے بعد جو ہے اضافہ کیا گیا ما کے لفظ کا ان کے بعد تو ہو گیا ان ما انتا فی موضع کانا، کانا کی جگہ پر عوضا منہا کانا کی عوض میں، وادغمت النون فی المیم اور نون کا ادغام کیا گیا میم میں تو ہو گیا اما انتا، وابقی الخبر علی حالہ اور خبر کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دیا تو ہو گیا اما انت منطلقا انطلقت، وہذا علی تقدیر فتح الحمزۃ اور یہ حمزہ کے فتح کی تقدیر پر ہیں، واما علی تقدیر کسرہا فتقدیر ان کنت منطلقا انطلقت، اور اگر اما کا حمزہ مکسور ہو تو تقدیر یہ ہے ان کنت منطلقا انطلقت، اولا اختصار کی غرض سے کانا کو حذف کر دیا گیا تو ضمیر متصل منفصل سے بدل گئی ان انت ہو گیا، پھر ان کے بعد کانا کے عوض ما کو زیادہ کیا گیا اور نون کو میم میں ادغام کر دیا گیا اور خبر کو اپنے حال پر باقی رکھا تو اما انت منطلقا انطلقت ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں لام کو حذف کرنا پڑے گا اور دوسری صورت میں لام کا حذف نہیں ہے کیونکہ لام سرے سے ہے ہی نہیں۔ وَأَمَّا عَلَى تقدیر کسرہا بہرحال اما کی یعنی فتح کے تقدیر کے پر کسرہا فتح کے تقدیر پر، فتقدیر و تقدیر یہ ہے ان کنت منطلقا انطلقت منطلقا انطلقت فعمل به پس عمل کیا گیا اس کے ساتھ ما عمل بالاول جو عمل کیا گیا پہلے کے ساتھ، من غیر فرق بغیر کسی فرق الا حذف اللام سوائے لام کے حذف کرنے کے، اذ لا لام فیہ اس لیے کہ اس میں کوئی لام نہیں ہے، واقتصر المصنف علی الاول تو مصنف نے اکتفا کیا پہلے پر، لانہ اشہر کیونکہ یہ مشہور تر ہے۔ اسم ان و اخواتها، علامہ ابن حاجب اب ان کے اسم اور اخوات کے اسم کے بارے میں ذکر شروع کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ منصوبات میں سے ان اور اخوات کا اسم بھی ہے، وستعرفها فی قسم الحرف اور اخوات کے بارے میں جو تفصیل ہیں وہ حرف کی قسم میں آپ جان لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ هو المسند الیہ بعد دخولها
آئی بعد دخول ان کا اسم جو ہے ان کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہوتا ہے، او احدى اخواتها یا اخوات میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد۔ تو علامہ جامی نے بتلا دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان بھی داخل ہو اور ان کے جو اخوات ہے وہ داخل ہو جائیں اس کے بعد مسند الیہ ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان داخل ہو یا ان کے اخوات میں سے کوئی ایک داخل ہو تو ان کا اسم مسند الیہ بن جاتا ہے، مثل ان زیدا قائم وبما عرفت من معنی البعدیت والدخول، اور جو کچھ بعدیت اور دخول کے معنی کے بارے میں آپ جان چکے ہیں، بعدیت اور دخول کے معنی کے بارے میں آپ جو کچھ جان چکے ہیں، فیما سبق مقبل میں ان دفع انتقاد هذا التعریف، دفع ہوا اس تعریف کا ٹوٹنا، جس طرح کہ کانا میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، ہا ہونا ایزن، تو یہاں پر بھی اسی طرح وہ بات وہ اعتراض ختم ہوا، بے مثل ابوہ فی مثل ان زیدا ابوہ قائم۔ تو یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہاں پر ان اور اس کے اخوات کے اسم کی تعریف ان زیدن ابوہ قائم میں ابوہ پر صادق آ رہی ہے، کیونکہ ابوہ ان کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہے، حالانکہ ابوہ ان کا اسم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ هو المسند الیہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ ان کا اسم جو ہے ان کی طرف اسناد اس وقت ہو جب ان اپنے اسم و خبر پر داخل ہو چکا ہو، جیسے مذکورہ مثال ان زیدن ابوہ قائم میں جب ان زیدن اور ابوہ قائم پر داخل ہوا تو اس کے بعد جو اس کی خبر ہوگی وہ ابوہ قائم ہوگی، یعنی ابوہ قائم کا مجموعہ اور اس کا اسم زیدن ہوگا۔ اس سے پہلے یہ باہم اسم و خبر تو ہو سکتے ہیں، ان کے اسم و خبر نہیں ہوں گے، لہذا ابوہ قائم کا مسند الیہ اور مبتدا ہیں، ان کا نہیں ہے، اور جب ان داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا۔ المنصوب باللتی لنفی الجنس، علامہ ابن حاجب یہاں سے لا نفی جنس کے اسم کے بارے میں بحث شروع کر رہے ہیں کہ وہ باسا اوقات وہ منصوب ہوتا ہے۔ شارح نے یہ نکال کر یہ بتلا دیا ای لنفی صفت الجنس و حکمہ، کہ لا جو ہے وہ جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی صفت کی نفی کرتا ہے۔ مثلا لا رجل فی الدار میں جنس رجل کی نفی نہیں ہے بلکہ اس کے صفت استقرار فی الدار کی نفی ہے، یعنی جنس کی نفی تو نہیں ہے بلکہ اس کے صفت استقرار فی الدار کی نفی ہے۔ ای لنفی صفت الجنس و حکمی، یعنی جنس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے، وہ حکم ہی اور اس کے حکم کی نفی کے لیے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ اسْمُ لَا، یہاں سے شارح یہ بتلا رہے ہیں کہ مصنف نے اسم اللتی لنفی الجنس نہیں کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیگر منصوبات کی طرح اسم اللتی لنفی الجنس کہتے تو یہ سمجھا جاتا کہ لا نفی جنس کا اسم ہر حال میں منصوب ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہر حال میں تو منصوب تو کیا اکثر حال میں بھی منصوب نہیں ہوتا، جیسے کہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، بخلاف دیگر منصوبات کے کہ ان میں صرف مستثنا ایسا ہیں کہ اس کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں وہ منصوب نہیں ہوتا لیکن اکثر حالات میں وہ بھی منصوب ہوتا ہے، اس لیے للاکثر حکم الکل کے قاعدے کے مطابق اس کو بھی مطلقاً منصوبات میں سے شمار کر دیا گیا، اور لا نفی جنس کے اسم میں تو یہ قاعدہ بھی نہیں جاری ہو سکتا کیونکہ اکثر حال میں وہ منصوب نہیں ہوتا، لأنہ لیس کلہ ولا اکثرہ من المنصوبات، کیونکہ لا نفی جنس کا اسم نہ تو اس کا کل منصوب ہے اور نہ اس کا اکثر منصوب ہے، فلا یصح جعلہ مطلقا من المنصوبات، پس لا نفی جنس کے اسم کو مطلق طور پر منصوبات میں سے بنانا درست نہیں ہے، نہ تو حقیقتاً درست ہے نہ مجازاً، بل المنصوب منہ اقل مما عداہ، بلکہ لا نفی جنس کا اسم کا منصوب ہونا جو ہے وہ تو غیر منصوب کے مقابلے میں بہت کم ہے، فلا بد من تعبیر عنہ بالمنصوب بہا، پس لا نفی جنس کے اسم کو تعبیر کرنا ضروری ہے لا نفی جنس کی وجہ سے منصوب ہونے کے ساتھ، بخلاف ما عداہ من المنصوبات، بخلاف دیگر منصوبات کے، فإن بعضها، کیونکہ دیگر منصوبات کا جو بعض ہیں، وَإِن لَمْ يَكُنْ كُلُّهُ مِنَ الْمَنصُوبَاتِ، اگرچہ ان کا کل جو ہے منصوبات میں سے تو نہیں ہے، لیکن اکثرہ منها، لیکن ان کا اکثر جو ہے وہ منصوبات میں سے ہیں، فَأُوْتِيَ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، پس دیا گیا اکثر کو کل کا حکم، فَعُدَّ الْكُلُّ مِنْهَا تَجَوُّزًا، تو منصوبات میں سے کل کو شمار کر دیا گیا مجازی طور پر، وَلَا يَبْعُدُ أَن يُقَالَ اسْمُ لَا هُوَ الْمَنْصُوبُ،
یہاں سے شارح یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دیگر منصوبات کی طرح اسم التی لنفی الجنس هو المسند الیہ کہا جائے اور اسم لا کو یعنی لا نفی جنس کے اسم کو مطلقاً منصوبات میں سے شمار کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ لا کا اسم اسی کو کہیں گے جو منصوب ہو، خواہ منصوب لفظاً ہو، مثلا مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو، یا محلاً منصوب ہو، مثلا مبنی ہو، جس طرح کہ لا حول ولا قوت۔ حاصل یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم اسی کو کہیں گے جو منصوب ہو، خواہ نصب کی ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت ہو، اور جو منصوب نہیں بلکہ مرفوع ہیں وہ لا نفی جنس کا اسم نہیں، کیونکہ لا نفی جنس اس میں عمل نہیں کرتا۔ ولا يبعد، اور یہ بات بعید نہیں ہے، ان یقال کہ کہا جائے اسم لا هو المنصوب بها لفظا، کہ لا نفی جنس کی یعنی لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ ہیں جو لا نفی جنس کی وجہ سے منصوب ہو، لفظی طور پر کل مضاف و شبیہ، او محلا یا محلا منصوب ہو، کما ہوا مبنی منہ علی الفتح، جس طرح کہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، واما ما ہوا مرفوع بہرحال لا نفی جنس کا اسم جب مرفوع ہو فلیس اسم اللہ، تو اس وقت لا نفی جنس کا وہ اسم نہیں ہوتا، لعدم عملھا فیہ، کیونکہ لا نفی جنس اس میں عمل نہیں کرتا۔ آج ہم نے پڑھا ہے ویجب الحذف سے لے کر لعدم عملھا فیہ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔